Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، جو لوگ کمزور تھے کہنے لگے ان لوگوں سے جو متکبر تھے، بڑائی کرنے والے تھے، کچھ نہیں بلکہ یہ دن اور رات کا ایک فریب ہے، جبکہ تم ہمیں حکم دے رہے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور ہم اس کا شریک ٹھہرا لیں۔ وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم ان لوگوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ ان کو جو انہوں نے کیا ہے اس کا یہی بدلہ دیا جائے گا۔ کسی قوم میں ہم نے کوئی رسول یا ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مالداروں نے کہا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مال اور زیادہ اولاد والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کافر، مشرک، منکر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گئے یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صحیح ہے یا غلط۔ تو یہودیوں نے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اہل کتاب نے جواب دیا کہ وہ تمام خوبیاں جو اللہ کے نبی میں پائی جاتی ہیں وہ ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم قرآن کو مانیں گے ہی نہیں، یا قرآن جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ پھر آخرت کا ذکر ہوا کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے پر جملے کس رہے ہوں گے اور الزام لگا رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ کہیں گے مالداروں سے کہ تم نے ہمیں بہکایا، تم نہ ہوتے تو ہم اسلام لے آتے، مومن ہو جاتے۔ مالدار متکبر لوگ کہیں گے کمزور لوگوں سے ہم نے کیوں بہکا دیا، ہم نے کیا زبردستی تمہیں رائق سے روک دیا ہے، حق تو تمہارے سامنے آ گیا تھا، تم نے مان لیا، تم نے کیا، تم خود مجرم ہو۔ وہی کافروں اور یہودیوں کا یا جو متبوعین ہے یعنی جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ آخرت میں مزید افسوس کریں گے، اور پھر کمزور لوگ جنہوں نے تمام باتیں مالداروں کی سن لی کہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے تم کو نہیں بہکایا بلکہ تم خود بہکے ہو، تو یہی
کمزور اور بے بس لوگ مالداروں سے اب پچھتاوے کے طور پر یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں جب بہکایا تھا اور ہم نے مان لیا تھا، وہ ہمارے لیے ایک بہت پرفریب وقت تھا، ایک دھوکہ والا وقت تھا جس میں تم نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم بہکاوے میں آ گئے۔ تو گئے کہ بہت پرفریب دھوکہ تھا، جس کو دوسری زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے سیاہ دن تھا کہ ہم نے اس دن تمہاری بات مان لی اور اللہ کا انکار کر دیا، اور ہم نے اس کا ساجی اور اس کا شریک ٹھہرا لیا، اس کے برابر لوگوں کو گردان دیا۔ اب ماننے والوں کو الگ افسوس ہوگا، اور جنہوں نے بہکایا تھا تو ان کو دونوں چیزوں کا افسوس ہوگا۔ ایک تو ہے کہ خود بہکے ہوئے تھے، اس کا بھی افسوس ہوگا، اور دوسرے کہ کہیں گے ہم تو ڈوبے ہی تھے، دوسرے کو بھی لے ڈوبے، اس کا بھی ان کو بہکاوا ہوگا، اور اس کا بھی ان کو جو ہے پچھتاوا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہے، چڑیا چگ گئی ہے کھیت۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اب یہ دونوں ہی اپنے پچھتاوے کو چھپا رہے ہوں گے، اپنے افسوس اور ندامت کو چھپا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو کچھ کر دیا ہے اس کا بدلہ تو سامنے آ چکا ہے۔ جب بدلہ سامنے آ گیا ہے تو اب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے اوپر جو پچھتاوا ہے، جو ندامت ہے، اس کا اظہار اس سامنے والے کے اس پر ہو جائے، جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے سامنے پچھتاوا ہو جائے اور ہمارے ندامت کے آنسو گرنے لگیں، اس کو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ نہ جاننے پائے، اب تو جو ہوا وہ ہوا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے کہنے پر کوئی کام کر لیتا ہے اور پھر اس میں نقصان ہوتا ہے، تو اب سامنے والے کو کچھ کہے تو پاتا نہیں، لیکن پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ اب اس ناکامی کو چھپا لے جائیں اور اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہاں پر ہم کو نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش وہاں پر عذاب دے کر یہ لوگ کریں گے، اپنے ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ جو کافر ہیں، خاص طور سے یہاں پر کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، کھل کر کہا گیا ہے کہ جو کافر ہیں ہم ان کے گلے میں طوق ڈال دیں گے، اور پھر ان سے گویا کہ کہا جائے گا کہ جو تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ یہی ہے۔ آخرت میں جو طوق ڈالا جائے گا یا جس زنجیر سے مجرموں کو باندھا جائے گا، یوں کہہ لیجئے کہ وہ 70 گز لمبی زنجیر ہوگی جو آگ کی ہی ہوگی، اور اسی سے پھر ان کو باندھ کر جکڑ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کا ایک عجب اصول ہے جس کا ذکر قرآن نے یہاں پر بہت صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ جب مالداری آتی ہے تو اکڑ اور انکار بھی آتا ہے۔ مالداری کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی انا جاگ اٹھتی ہے اور سامنے والے کو حقیر، ذلیل اور بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تمہارے فقر و فاقے اور محتاجی کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر صرف اس بات کا کہ تمہارے پاس مال آ جائے تو کہیں تم دنیا میں لگ کر، دنیا میں ماہ ہو کر، دنیا میں بالکل متوجہ ہو کر آخرت کو بھول نہ جاؤ، اللہ کو بھول نہ جاؤ، غفلت میں نہ پڑ جاؤ، بس اس بات کا ڈر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مالداری اور وسعت آتی ہے تو غفلت بھی آتی ہے اور کوتاہی بھی آتی ہے۔ صحابہ کے ساتھ یہ ہوا، صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، چاہے دانستہ طور پر ہو یا انجانے میں ہو، لیکن ہمارے ساتھ یہ خوب ہوتا ہے کہ اگر ہم ابھی غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، کل اللہ رب العزت نے وسعت سے نواز دیا، مالداری ہو گئی، تو ہم یہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنے زور پر، اپنے طاقت پر، اپنے عقل کے بلبوتے جو ہے یہ مال کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی دوک نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی کیا بولتے ہیں کہ تعاون نہیں ہے،
بلکہ اپنے اس سے ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اکڑ آ جاتی ہے، اور یہ اکڑ اتنی حد تک پہنچتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نبی بھیجتا ہے نا تو نبی کا انکار کر دیتے ہیں، نبی کا انکار کر دیتے ہیں، ڈرانے والے کا انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ نبی تھے، آپ ہی کا ایک عزیز چچیرا بھائی قارون بہت مالدار تھا، جب اس کو صحیح بات پہنچائی تو اکڑ گیا اور در پہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے، حکومت تھی، سلطنت تھی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، اکڑ گیا۔ ایسے مختلف انبیاء علیہ السلام جب سرداروں کے پاس اور بادشاہوں کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی، اور مالدار لوگوں کے پاس گئے ان کو دعوت دی، تو اکڑ گئے۔ فوراً جو ہے وہ تلنا اور موازنہ اپنی مالداری سے کرنے لگتے ہیں، اپنے آل اولاد سے کرنے لگتے ہیں، اپنے حسب نسب سے کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ اچھا بتا تم صحیح ہو یا ہم، تم تو بالکل محتاج ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، دیکھو ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ تم جو مال والا ہوتا ہے وہی عزیز ہوتا ہے، وہی سردار بنتا ہے، وہی لوگوں کا مکھیا بنتا ہے، تو ہم یہاں پر بھی سردار ہیں اور وہاں پر بھی جو تم بتا رہے ہو یا تو عذاب وغیرہ ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض تمہاری وجہ سے مان لیں کہ عذاب ہے بھی تو یہ عذاب ہمیں نہیں آنے والا، وہ تمہیں تو آ سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر دیا کہ جب ڈرانے والا جب کوئی قوم کے پاس پہنچتا ہے، کسی بستی میں پہنچتا ہے، تب مالدار لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مال اولاد والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب بہت خوبصورت انداز میں دے دیا کہ دنیا کا معاملہ جو ہے ہم نے مالداری پر نہیں رکھا ہے کہ وہی مالداری ہو جائے تو آپ بہت اچھے ہو گئے، مالداری ہو گئی، آپ کو سرداری مل گئی تو آپ جو ہے جنت کے ٹھیکیدار بھی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے دنیا میں کشادہ رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر محدود کر کے اس کو دیتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ اگر سارے لوگ مالدار ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا، سارے لوگ غریب ہوتے تو بھی نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک کو مالدار بنایا اور ایک کو غریب بنایا، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ لہذا مال کی وجہ سے اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم کو جو ہے مالداری جو دی گئی ہے، جو وسیع رزق عطا کیا گیا ہے، یہ تمہارے غرباء اور مساکین کی وجہ سے دیا گیا ہے، تمہارے محتاجوں اور فقراء کی وجہ سے دیا گیا ہے، کہ اللہ نے دیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں تم غریبوں کا حق نکالتے ہو یا نہیں۔ اگر نکالتے ہو تو بڑے خوش نصیب ہو، سعید اور سعادت مند ہو، اور اگر نہیں نکالتے ہو تو بڑے بدبخت اور بد نصیب ہو۔ تو صرف مالداری یہ کوئی ایسے نہیں کہ وجاہت کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے اور اس مال کے وسعت کی وجہ سے آپ بہت اچھے اور صحیح ہو گئے ہیں اور وہاں پر بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے یہاں پر بھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بات ہم اور آپ مان لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں، اور مالداری کی اکڑ سے ہم دور بھاگیں۔ ورنہ یہ جان لینا چاہیے کہ اکثر لوگ جب مال میں بھچ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے سب کچھ مال کے زور پر خرید لیں گے اور ساری آشائش کی چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں سکون اور اطمینان مال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو اس ادیوگ پتی ہیں وہ سب بھی ہماری طرح پریشان ہیں جیسے ہم پریشان ہیں، ہماری طرح ٹینشن میں ہیں جیسے ہم ٹینشن میں ہیں، وہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ وہ ہے، انسان مال کے بعد جو ہے وہ سوچے کہ ہم کو سب کچھ حاصل ہو گیا، نہیں، سکون اور اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو ماننے میں ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.